السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کچھ عبارت شرح العقائد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحسن منها اي من افعال العباد وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل، والأحسن أن يفسر بما لا يكون متعلقا للذم والعقاب ليشمل المباح برضاء الله تعالى أي بإرادته من غير اعتراض، والقبيح منها وهو ما يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل ليس برضائه لما عليه من الاعتراض. قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، يعني أن الإرادة والمشيئة والتقدير يتعلق بالكل، والرضا والمحبة والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب شرح عقائد یا صاحب متن ایک اور مسئلے کو بیان کر رہے ہیں جو ہمارے اور معتزلہ کے درمیان مختلف فی ہے۔ اس مسئلے کی بنا در حقیقت ایک اصل اور ضابطے پر ہے۔ اصل اور ضابطہ یہ ہے بچوں کہ محبت الہی اور رضا الہی کیا ارادہ الہیہ جو صفت ہے اس کی عین ہے یا مغایر ہے، یعنی رضا اور محبت اور ارادہ سب ایک ہیں یا الگ الگ ہیں، یہ اس میں اختلاف ہے در حقیقت۔ تو معتزلہ سب کو جنس واحد مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ حب، محبت، رضا، ارادہ، مشیت سب جنس واحد ہے، لیکن جمہور متکلمین، جمہور فقہا، جمہور محدثین، جمہور صوفیہ، یہ تمام حضرات دونوں قسموں کو الگ الگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبت و رضا الگ ہے اور ارادہ الگ ہے تعلق کے اعتبار سے۔ اور یہی ہمارے فقہائے حنفیہ، فقہائے شافعیہ کا بھی قول ہے، یعنی امام اعظم کا بھی قول ہے، امام مالک کا، امام شافعی کا، اور امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی قول ہے، یعنی جمہور فقہاء و محدثین اسی کے قائل ہیں، اور امام اشعری کا بھی یہی قول ہے، کیا کہ محبت و رضا الگ ہے اور ارادہ الگ ہے، یعنی ارادہ، مشیت و تقدیر کا تعلق تو ہر ایک سے ہے، چاہے وہ فعل قبیح ہو چاہے فعل حسن ہو، لیکن اللہ کی محبت اور رضا کا تعلق صرف اور صرف فعل حسن سے ہے، اور فعل قبیح سے اس کی رضا اور محبت کا تعلق نہیں ہے، جبکہ ارادہ اور مشیت کا تعلق فعل قبیح سے بھی ہے۔ اس سلسلے معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ارادہ اور مشیت اور محبت اور رضا یہ سب کے سب جنس واحد ہیں۔ کیا ہیں؟ جنس واحد ہیں۔ تو جس طریقے سے ان کے نزدیک اللہ رب العزت کے ارادے سے کوئی بھی فعل قبیح صادر نہیں ہوتا ہے، تو ہاں یہ تو بالاتفاق یہاں پر مسئلہ ہو جائے گا کہ کوئی فعل قبیح ان کے اللہ رب العزت کے ارادے سے صادر نہیں ہوتا ان کے نزدیک، تو حب اور محبت سے بھی صادر نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک ہر فعل قبیح بھی
اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہی صادر ہوتا ہے، لیکن اس کی محبت اور رضا سے صادر نہیں ہوگا۔ بات سمجھائی بچوں؟ یہ مختلف فی مسئلہ ہے جس کو صاحب شرح یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ صاحب شرح بیچ میں یہ بھی بتائیں گے کہ فعل حسن کسے کہیں گے اور فعل قبیح کسے کہیں گے۔ بندوں کے افعال دو طرح کے ہوتے ہیں نا بچوں، کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں کہ اگر کرتا ہے بندہ اسے تو دنیا میں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور آخرت میں اس کو ثواب بھی ملتا ہے، اس کا بدلہ اچھا بدلہ ملتا ہے۔ تو ایسا فعل جس میں دنیا میں لوگ تعریف کریں اور آخرت میں اس کو ثواب بھی ملے، اچھا بدلہ ملے، تو ایسے فعل کو فعل حسن کہتے ہیں۔ اور کوئی ایسا فعل ہے کہ جس میں لوگ دنیا میں اس کی برائی کریں اس کے کرنے پر اور آخرت میں اس کو سزا بھی ملے، تو اس کو فعل قبیح کہتے ہیں۔ یہ تفسیر اور یہ تعریف کی گئی ہے فعل حسن اور فعل قبیح کی۔ صاحب کتاب یہ بھی فرمائیں گے کہ یہاں پر تفسیر میں اگر یہ کہہ دیا جائے فعل حسن کی تفسیر میں کہ فعل حسن وہ ہے جس سے عقاب اور ذم متعلق نہ ہو، جس پر سزا نہ ہو آخرت میں، اور جس پر دنیا میں لائق مذمت نہ ہو، جو اس کو حسن کہیں گے۔ یہ تفسیر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ حسن میں مباح بھی داخل ہو جائے، کیونکہ بہت سارے علماء کے نزدیک مباح بھی حسن میں داخل ہے، اور مباح بھی چونکہ ایسا ہے کہ اس کے کرنے پر نہ آخرت میں سزا ہوگی اور نہ ہی دنیا میں وہ شخص لائق مذمت ہوگا۔ اس لیے مباح کو حسن کے اندر داخل کرنے کے لیے تفسیر اگر یہ کر دی جائے تو صاحب شرح کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن بچوں، محققین علماء اسی کے قائل ہیں کہ مباح وہ فعل حسن اور فعل قبیح کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک درجہ ہے۔ وہ نہ ہی حسن میں داخل ہے، نہ ہی قبیح میں داخل ہے، نہ ہی اس پر ثواب ہوگا اور نہ ہی اس پر عقاب ہوگا۔ اس کو واسطہ ہی بنانا زیادہ بہتر ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جب احکام کا بیان کیا تو احکام دو طرح سے اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بیان کیے ہیں: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مندوب، یہ متنازلاً بیان کر دیے، اور پھر بیچ میں نیچے جا کے لکھ دیا بیچ میں مباح۔ تو یہ 5 قسمیں اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے متنازلاً بیان کی، پھر متصاعداً 5 قسمیں بیان کی ہیں، جس میں مکروہ تنزیہی، اساءت، مکروہ تحریمی، حرام، خلاف اولا، سب سے پہلے خلاف اولا، مکروہ تنزیہی، پھر اساءت، پھر مکروہ تحریمی، پھر حرام۔ اس طریقے سے یہ قسم اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے احکام کی متصاعداً بیان کی ہیں، اور بیچ میں فرمایا کہ بیچ میں ان دونوں کی بیچ میں جو دونوں میں سے نہ اس میں داخل نہ اس میں داخل، بیچ میں ہے مباح۔ تو اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان جو خاتم المحققین ہیں، محقق علی الاطلاق ہیں، انہوں نے مباح کو واسطہ ہی بنایا ہے۔ اس لیے بہتر تو صاحب شرح تو یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ مباح کو حسن میں داخل کر دیا جائے، لیکن بچوں محققین کے قول کے پیش نظر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مباح کو واسطہ ہی مانا جائے۔ فرماتے ہیں والحسن منہا، افعال عباد میں سے جو افعال حسن ہیں تو حسن کسے کہیں گے؟ فرماتے ہیں وہو ما یکون متعلق المدح فی العاجل، عاجل سے مراد ہے دنیا، اور العاجل حمزے کے ساتھ اس کا معنی ہے آخرت۔ معنی ہے کہ حسن بندوں کے افعال میں سے حسن وہ ہیں جن سے دنیا میں مدح کا تعلق ہو اور آخرت میں ثواب اور جزا کا تعلق ہو۔ والاحسن، اور زیادہ بہتر یہ ہے ان یفسر بما لا یکون متعلقا للذم والعقاب، کہ حسن کی تفسیر کی جائے اس سے کہ حسن وہ ہے جس کا تعلق، جس سے
دنیا اور آخرت میں ضم اور عقاب کا تعلق نہ ہو۔ لیشمل المباح، تاکہ حسن مباح کو بھی شامل ہو جائے، مباح حسن میں داخل ہو جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے، باقی گفتگو ہم نے اس پر پہلے ہی کر دی ہے۔ یہاں پر جو مصنف علیہ رحمت و رضوان نے، شارح نے جو یہ فرمایا کہ جو متعلق مدح ہو دنیا میں اور متعلق ثواب ہو آخرت میں، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مدح اور ستائش دنیا میں ہوگی اور جزا اور ثواب آخرت ہی میں ملے گا۔ یہ عادتاً عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوگا، لیکن کبھی کبھی نادر اور شاذ کے طور پر اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی جزا اور ثواب مل جاتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وترد البلاء وتزيد في العمر۔ سرکار نے فرمایا کہ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بلا کو ٹال دیتا ہے اور عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ تو دنیا ہی میں ہو رہا ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ جزا ہے۔ تو دیکھیے دنیا ہی میں جزا مل گئی، ثواب مل گیا، بدلہ مل گیا۔ اور آخرت میں بھی تعریف ہوتی ہے بچوں، کیا ہوتی ہے؟ آخرت میں بھی تعریف ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، طبتم فادخلوها خالدین۔ تو یہ تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس میں فرما رہے ہیں؟ آخرت میں نا۔ تو یہ جو کہا کہ نہ کہ مدح دنیا میں ہو اور ثواب آخرت میں ہو، یہ عمومی طور پر ہے، ورنہ تو اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں والحسن منہا برضاء اللہ، یعنی بندوں کے افعال میں سے جو حسن ہے وہ اللہ کی رضا سے ہیں۔ رضا سے مراد اے بے ارادتی ہی من غیر اعتراض، یعنی اللہ کے ارادے سے ہیں بغیر کسی اعتراض و انکار کے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ رضا اور ارادے کے درمیان یہ فرق ہے کہ ارادہ وہ اعتراض کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بغیر اعتراض کے بھی ہو سکتا ہے، اور رضا وہی ہوگی جو کہ بغیر اعتراض اور بغیر انکار کے ہو، جس میں اللہ نے کچھ منع نہ فرمایا ہو اور اپنی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا ہو، تو اسے کہیں گے رضا۔ والقبیح منہا، اور بندوں کے افعال میں سے جو قبیح ہیں وہ ہوا ما یکون متعلق الذم فی العاجل، قبیح وہ فعل ہوگا بندے کا جو کہ ذم کا متعلق ہو عاجل میں یعنی دنیا میں، اور عقاب کا متعلق ہو آخرت میں۔ لیس برضائہ، یہ قبیح اللہ کی رضا سے نہیں ہے۔ کیوں؟ لما علیہ من الاعتراض، کیونکہ اس پر اعتراض ہے اور اظہار ناپسندیدگی ہے اور منع کیا گیا ہے، انکار ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کفر سے راضی نہیں ہے۔ یعنی کیا مسئلہ نکلا؟ خلاصہ گفتگو بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے ان الارادۃ والمشیۃ والتقدیر یتعلق بالکل، کہ ارادہ، مشیت اور تقدیر ان کا تعلق ہر تمام افعال سے ہے، چاہے وہ افعال حسنہ ہوں یا افعال قبیحہ ہوں۔ اس کے برخلاف رضا اور محبت اور امر کا تعلق لا يتعلق الا بالحسن، ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے مگر حسن کے ساتھ ہی، یعنی ان کا تعلق صرف اور صرف افعال حسنہ سے ہوتا ہے، دون القبیح، افعال قبیحہ سے نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ معتزلہ نے یہ کہا کہ یہ سب کے سب جنس واحد سے ہیں، جن سے ایک کا تعلق ہوگا اسی سے دوسرے کا تعلق ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں اور استطاعت کے بارے میں آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔